أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لیں، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے نبی ہو اور رسول ہو، ہم تو تم کو ہمارے ہی جیسے انسان سمجھتے ہیں، تم نبی نہیں ہو، جھٹلایا۔ اب وہ سزا کیا آیا، کیسے آیا، اس کا ذکر ہے۔ اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور مراد لیا۔ یہاں پر کہا کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی عذاب آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، تو تنور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دلی وغیرہ اور پھر یو پی وغیرہ میں جائیے تو وہاں تندور روٹی ملتی ہے، تو تندور روٹی جس میں پکایا جاتا آگ میں اور چولہا میں، اسی کو تنور کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ عذاب جو آیا تھا یہ اس سے مراد، اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ روٹی پکانے والے تنور، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بعض نے کہا کہ مخصوص جگہ تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مخصوص جگہ تھی، مثلاً عین الوردہ، عین الوردہ ایک جگہ کا نام ہے، اور بعض نے سطح زمین مراد دی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی۔ آخری مفہوم یہی زمین کی سطح مراد لی گئی ہے، یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، تو یہ تنور جو کہا ابل پڑی، ابلنے لگی، تو یہی عذاب آیا تھا قوم نوح پر، یعنی یہ زمین کی سطح زمین پھٹنے لگی، پھٹ گئی اور ساری زمینیں یہ پانی سے شرابور ہو گئی، یہ پانی ابلنے لگی، اور اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ایک تو زمین پھٹ کے پانی نکل رہی تھی، اور پھر ایک اوپر سے آسمان سے بارش برسا رہا تھا اللہ رب العالمین نے، تو یہ عذاب آیا تھا۔ تو اب پانی برسا رہا ہے، اس سے مراد اب یہاں پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لیں۔ تو اس سے مراد مذکر اور مؤنث، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، ہر ایک کا جوڑا نر اور مادہ کو تم اپنی کشتی میں بیٹھا لو۔ اس طرح ہر زیرو مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے، نباتات یعنی پودے، درخت، جھاڑ وغیرہ بھی رکھے گئے تھے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ اب اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم ہیں، یعنی جن کا غرق ہونا تقدیر الہی میں ثابت ہو چکا تھا، اب یہ مرنے والے ہیں یا پانی میں ڈوبنے والے ہیں، اس سے مراد عام کفار ہے، یا یہ استثناء اہلکہ سے ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی قوم کو، جو لوگ ایمان لائے تم پر، یہاں تک کہ تمہارے گھر والے بھی، تمہارے گھر والے جو لوگ بھی ایمان لائے، تم اس کو کشتی میں بٹھا کر کے لے کے چلے جاؤ دوسری جگہ،
سوار کرا لے سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی، یعنی ایک بیٹا کنعان یا یام اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ وائلہ، یہ دونوں کافر تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا پر آئی تو یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیوی بھی ایمان نہیں لائی، کافر تھے۔ کون ہیں؟ ایک بیٹا وہ کنعان یا یام تھا، اور پھر بیوی جو ہے وائلہ، یہ ایمان نہیں لائے تھی۔ ان کے بیوی کئی بیوی تھی، تو ان میں سے وائلہ یہ کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ تو یہ پانی میں یہ بیٹا اور بیوی بھی غرق ہو گئے، ڈبو دیے گئے۔ ان کو، یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنیٰ کر دیا، یعنی الگ کر دیا کہ اے نوح، ان دونوں کو، یعنی جو لوگ بھی تم پر ایمان نہیں لائے، چاہے تمہارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، نہیں بٹھائے، یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرا لیے۔ بعض نے ان کی کل تعداد، یعنی کشتی میں کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ کشتی تو بڑی لمبی چوڑی تھی، 80 ہاتھ لمبا، 50 ہاتھ چوڑا، 3 منزلہ اور ایک منزلہ کا فاصلہ 10 ہاتھ تھی۔ تو اتنی بڑی کشتی میں کتنے لوگ شامل ہوئے یا کتنے لوگ ایمان لائے؟ یعنی بعض نے ان کی کل تعداد، یعنی مرد عورت ملا کر کے کل تعداد جو تھی کشتی میں وہ 80 تھی۔ 80 لوگ، مرد عورت ملا کر کے 80 لوگ تھے، اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لائے تھے، حام، سام، یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور پھر کنعان یا یام۔ تو یہ یام ایمان نہیں لایا، باقی 3 ان بیٹے حام، سام، یافس یہ ایمان لائے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ اور ان کی بیویاں اور چوتھی بیوی، یعنی 4 بیوی تھی، تو چوتھی بیوی یعنی وہ کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ باقی جو بیویاں تھیں، اس کی بیویاں مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھیں۔ تو جتنے بھی آپ کے حضرت نوح علیہ السلام کے آل اولاد ایمان لائے تھے اور ان کے قوم کے لوگ جو ایمان لائے تھے، ان کو حکم ہوا کہ اے نوح، تو ان کو کشتی میں بیٹھا کر کے لے کے چلے جاؤ دوسری جگہ، باقی سب کو ہم ڈبو دیں گے۔ اور یہی پانی کا عذاب آیا تھا، اور سارے کے سارے یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بیٹے بھی اس پانی میں ڈبو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو